بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک شیر اور لکڑہارے کا واقعہ سنانے والے ہیں، تو آئیے بنا وقت خراب کیے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کا دل کرے تو آج کی ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ دوستو، شیر اپنے طاقتور، مضبوط اور شاندار جسم کی بدولت بہترین شکاری کہلائے جاتے ہیں۔ شیر کو بہادر، ظالم، طاقتور اور سنگ دل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ شیر کا جسم طاقتور اور چوڑا ہوتا ہے، بلکہ شیر کا وزن تقریباً 200 سے 300 کلو گرام تک کا ہوتا ہے، جبکہ شیرنی کا وزن تقریباً 120 سے 180 کلو گرام تک کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے شکار کرنے کا طریقہ کچھ بلیوں کی جیسا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ چھپ کر شکار کرتے ہیں۔ شیر آرام اور سستی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک دن میں شیر تقریباً 16 سے 20 گھنٹے کی درمیان سوتے ہیں۔ دن میں زیادہ تر آرام کرنے کے بعد شیر رات کے وقت یا شام کے وقت بیدار ہوتے ہیں۔ جب شیر شکار کرتا ہے تو اپنے ساتھیوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے وہ دھڑاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیر جب چلتا ہے تو اس کی ایڑیاں زمین پر نہیں لگتی۔ شیر نہ صرف جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی طاقت انسان سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اور ایک ہی بار میں دیکھتے ہی دیکھتے انسان کو مار سکتا ہے۔ مگر آج ہم آپ کو ایک شیر اور لکڑہارے کا واقعہ سناتے ہیں۔ دوستو، ایک لکڑہارا روزانہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتا تھا۔ وہ جنگل چری پرندوں سے بھرا ہوا تھا۔ طرح طرح کے جانور اس جنگل میں موجود تھے۔ اس جنگل میں شیر بھی رہتا تھا، جو اس جنگل کا راجا تھا۔ لکڑہارے کے پاس تیز دھار کلاڑی تھی، جس سے وہ درختوں کے موٹے تنے کاٹ کر انہیں چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں کرتا تھا۔ کلاڑی ایک طرف اس کے لیے روزگار کا ذریعہ تھی تو دوسری طرف ہتھیار کا کام بھی دیتی تھی، اور اس کی موجودگی میں لکڑہارے کو جنگلی جانوروں کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ گیدڑ، لومڑی، بھیڑیا، شیر، چیتا، ہرن، نیل گائے سمیت دوسرے جانور اس سے دور سے لکڑیاں کاٹتا ہوا دیکھتے رہتے، لیکن کلاڑی کی موجودگی کی وجہ سے انہیں ان کے قریب آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ درختوں پر موجود پرندے بھی اسے کام کرتا ہوا دیکھا کرتے تھے اور اس سے خوف زدہ رہتے کہ کہیں لکڑہارا لکڑی کاٹتے ہوئے ان کا گھونسلہ نہ گرا دے۔ شیر، جو روزانہ لکڑہارے کو کام کرتا ہوا دیکھتا تھا، ایک روز اس کے قریب آیا، لیکن اس نے اتنا فاصلہ رکھا کہ لکڑہارے کی کلاڑی کی ضبط سے وہ دور رہے۔ اس نے لکڑہارے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں جنگل کا بادشاہ ہوں، تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی بھی جنگلی جانور نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے قریب آنے کی اجازت دو تاکہ میں تمہارے پاس بیٹھ کر تم سے کچھ باتیں کر سکوں۔ لکڑہارے نے شیر سے پوچھا، تم میرے قریب آ کر مجھے نقصان تو نہیں پہنچاؤ گے؟ شیر نے کہا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ ایک جنگل کے بادشاہ کا وعدہ ہے۔ اگر تم مجھ سے کبھی کوئی خطرہ محسوس کرو تو اپنی تیز دھار کلاڑی استعمال کر سکتے ہو۔ شیر کے یقین دہانی کے بعد لکڑہارے نے اسے اپنے قریب آنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح شیر اور لکڑہارے کی پکی دوستی ہو گئی۔ اب یوں ہوتا ہے کہ لکڑہارا جب جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے آتا تو شیر اس کا انتظار کر رہا ہوتا۔ وہ اسے دیکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا، پھر دونوں خوب باتیں کرتے۔ جس دن وہ نہیں آتا یا اسے آنے میں دیر ہو جاتی تو شیر افسردہ ہو کر جنگل میں ٹہل اور اس کا انتظار کرتا۔ شیر سے باتیں کرتے کرتے لکڑہارا اپنا کام بھی کرتا جاتا تھا، جبکہ شیر کٹی ہوئی لکڑیوں کو جمع کر کے ایک طرف رکھتا جاتا۔ تمام جانور ان دونوں میں گفتگو کرتے ہوئے بہت حیرت سے دیکھا کرتے تھے۔
لکڑہارا بھی بغیر کسی خوف کے شیر کے پاس بیٹھا رہتا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ شیر اس کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک روز ایک آدمی کا جنگل سے گزر ہوا۔ اس نے ان دونوں کو قریب بیٹھے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا۔ شیر کے جانے کے بعد اس نے لکڑہارے سے کہا، مجھے تمہاری عقل پر حیرت ہوتی ہے، اگر شیر نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ لکڑہارے نے جواب دیا، پھر مت کرو، شیر میرا دوست ہے اور مجھے اس پر پورا اطمینان ہے۔ اس کا وعدہ ایک بادشاہ کا وعدہ ہے، وہ مجھے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس آدمی نے کہا، مان لیا وہ تمہارا دوست ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ وہ ایک درندہ ہے اور تم کسی درندے پر کیسے اعتبار کر سکتے ہو؟ اس کو جب کہیں سے کوئی خوراک نہیں ملے گی، اسی دن وہ تمہارا شکار کر کے تمہیں اپنی خوراک بنا سکتا ہے۔ اس شخص نے لکڑہارے کے دل میں اس طرح سے شیر کا خوف پیدا کر دیا، اس کی باتیں ماننے پر مجبور ہو گیا اور کہا کہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک خونخوار درندہ ہے، چلو میں آئندہ سے احتیاط کروں گا۔ اتفاق سے اسی وقت شیر لکڑہارے سے ملنے آ رہا تھا، لیکن اسے نہ تو اس آدمی نے دیکھا اور نہ لکڑہارے نے۔ شیر نے ان دونوں کی ساری باتیں سن لی اور اسے بڑا دکھ ہوا اور وہ اس سے ملے بغیر ہی واپس چلا گیا۔ دوسرے روز وہ لکڑہارے کی محبت سے مجبور ہو کر اس کے پاس آ گیا، کچھ دیر وہاں گم بیٹھا رہا اور اس کے بعد اس سے کہا، تم میری کمر پر اپنی کلاڑی سے وار کرو۔ لکڑہارے شیر کی بات سن کر حیران ہو گیا اور کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، میں بھلا تم پر کیوں وار کروں؟ لیکن شیر ضد کرتا رہا، نہیں، مجھ پر ایک وار ضرور کرو۔ مجبور لکڑہارے نے اس کی کمر پر کلاڑی سے وار کر دیا۔ شیر کو کافی گہرا زخم آیا، لیکن وہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد شیر اسی طرح لکڑہارے سے ملتا رہا اور اس کا زخم بھی آہستہ آہستہ بھرتا گیا۔ جب زخم بالکل بھر گیا اور نشان بھی جاتا رہا تو اس نے لکڑہارے سے کہا، دیکھا تم نے اپنی کلاڑی سے مجھ پر جو زخم لگایا تھا وہ بالکل بھر گیا ہے، لیکن تم نے اس دن مجھے درندہ کہہ کر اور میری دوستی پر شک کر کے اپنی زبان سے جو زخم لگایا تھا وہ آج بھی تازہ ہے۔ لکڑہارا شیر کی یہ بات سن کر بڑا شرمندہ ہوا اور وعدہ کیا آئندہ وہ کبھی کسی کے بہکاوے میں آ کر ایسی کوئی بات نہیں کرے گا جس سے کسی دوست کا دل آزاری ہو۔ اسی طرح دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک باز شکار کی تلاش میں اڑتا پھر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر نیچے پڑی تو دیکھ کر بہت حیران ہوا، ایک شیر ایک بکری کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر سیر کر رہا تھا اور تازہ تازہ گھاس بکری کو خود کھلا رہا تھا۔ بکری بڑے مزے کے ساتھ بنا ڈرے شیر کی سواری سے لطف انداز ہو رہی تھی۔ ماجرا بڑا حیران کن تھا۔ باز نے اپنی حیرانی دور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب شیر بکری کو اتار کر ادھر ادھر ہوا تو باز بکری کے پاس آیا اور سوال کیا، بکری یہ کیا ماجرا ہے؟ شیر تو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، مگر وہ تمہارا اتنا پیارا کیوں دکھ رہا ہے؟ بکری مسکرائی اور بتایا کہ ایک دفعہ دریا میں سیلاب آیا ہوا تھا، بہت سے جانور وہاں گئے، اس میں یہ شیر بھی تھا جو اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور ڈوبنے کے قریب تھا۔ مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے بچا لیا تھا۔ اس وقت سے یہ میرے ساتھ ہے اور میرا دودھ پی کر یہ جوان ہوا ہے۔ اب یہ مجھے اپنی ماں سمجھتا ہے اور میرے اس احسان کا بدلہ اس طرح پیار سے ادا کر رہا ہے کہ جنگل کے کسی جانور کی مجال نہیں ہے جو مجھے غلط نگاہ سے دیکھے، یہ اسے چیر پھاڑ کر رکھ دے گا جو مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ باز نے حیران ہو کر پوچھا، بکری کیا احسان کرنا اتنی اچھی بات ہے؟ بکری بولی، بالکل، بہت اچھی بات ہے احسان کرنا، مگر احسان بھی دیکھ کر کرنا چاہیے۔
ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ شیر واپس آ گیا اور باز پوری بات نہیں سن پایا تھا اور بغیر سنے وہاں سے اڑ گیا۔ کچھ دن گزرے، باز نے ایک چوہے کو دیکھا جو قافلے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ باز کو بکری کی بات یاد آ گئی۔ تیزی سے نیچے آ کر چوہے کو پانی سے اس نے نکال لیا۔ چوہا سردی سے مرنے کے قریب تھا۔ باز اسے ایک چٹان پر لے گیا اور اپنے پیروں سے ٹپکتے چوہے کو گرمی ملی اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس دوران باز کی آنکھ لگ گئی اور چوہے کو ہوش آ گیا۔ چوہے نے باز کے سر پر کٹر ڈالا اور خود وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ باز کی آنکھیں کھلی تو حالت دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ باز کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا غصے کی حالت میں بکری کے پاس واپس پہنچا، سارا ماجرا بیان کیا۔ بکری بولی، تم نے میری پوری بات کو سنا ہی نہیں اور تم اڑ گئے تھے۔ میں نے آخر میں کہا تھا احسان اچھی چیز ہے مگر دیکھ کر کرنا چاہیے۔ میں نے ایک شیر پر احسان کیا تھا جو جنگل کا بادشاہ ہے، بہادر ہے، طاقتور ہے، اعلیٰ ظرف کا مالک ہے اور اس نے میرے احسان کا بدلہ بھی عطا ظرف ہی کے ساتھ دیا۔ تم نے چوہے پر احسان کیا جو کہ کم ظرف جانور ہے تو اس نے بدلہ بھی کم ظرف کے ساتھ دیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا، اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔